وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اعوذ باللہ من کل حزب الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نصرت مرزا ہے. میں دین اسلام کا ادنا سا طالب علم ہوں. مطالعے کا مجھے شوق ایک عرصہ دراز سے ہے. اسی سلسلے میں مطالعے ہی کے شوق نے مجھے بہت کچھ پڑھتا رہا ہوں، جس میں دینی تعلیمات میں صحاح ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، نسائی، یہ سب مطالعے میں رہتی ہیں میرے. اس کے علاوہ تاریخ کی کتابیں بھی کچھ پڑھتا ہوں. دینی شغف ہے اور کافی دینی ماحول میں رہا ہوں. اہل سنت والجماعت کی تمام جتنے بھی شعبے ہیں اور جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی میرا رابطہ رہا ہے، تعلق رہا ہے. اور میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں. میں کسی فرقے سے جو ہے تعلق نہیں رکھتا ہوں اور کسی فرقے کی نمائندگی نہیں کرتا ہوں. سنی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، وہابی ہوں یا سلفی ہوں، تمام کو میں مسلمان گردانتا ہوں. الا یہ کہ سوائے ان کے کہ جو سنیوں میں قادیانی فرقہ ہے، میرے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہیں. باقی تمام سنیوں کے جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب مسلمان ہیں اور میں دل و جان سے ان کو چاہتا ہوں اور ان سب میں اٹھتا بیٹھتا بھی ہوں. اسی طرح سے شیعوں کے اندر بھی سوائے ایک نصیریہ فرقہ جو مولا علی علیہ السلام کے بارے میں الوہیت کو کلیم کرتا ہے، تو اس کے علاوہ میں تمام کو جو ہے مسلمان گردانتا ہوں. ایک عرصہ دراز سے میرے دل میں یہ خواہش تھی کہ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے اس دنیا میں جو حالات تھے، آپ سب بھی اس چیز سے واقف ہیں جو مطالعہ کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، کہ ہر طرف جہالت کا دورہ تھا. جاہلیہ کا جو دور تھا آپ سب کو پتہ ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. جھوٹ، غیبت، چغلی، زناکاری، بدکاری، عورتوں کی کوئی عزت و وقار نہیں تھا. ہر طرف سے جو ہے ظلم، بربریت کا دورہ تھا. مظلوموں کو دبایا جاتا تھا. ظالم ہر جگہ حکومت کرتے تھے. تو جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث ہوئے تو آپ سب جانتے ہیں کہ جو اس وقت مکے کا جاہلیہ کا جو دور تھا، مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، آج میں جس معاشرے میں زندگی گزار رہا ہوں اس کے اندر مجھے بھی یہی نظر آتا ہے کہ آج پھر دوبارہ سے یہ ری سائیکل ہو گیا ہے. دوبارہ سے جو ہے دنیا نے ایک پلٹا لیا ہے اور آج 1400 سال گزرنے کے باوجود آج ترقی یافتہ اس دور کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج جھوٹ کو بڑے فخر سے بیان کیا جاتا ہے. کسی کو دھوکہ دے کے بڑا فخر سے بتایا جاتا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو کیسے بے وقوف بنایا، کیسے اپنا کام نکال لیا. عورت کی کوئی عزت نہیں، ہر جگہ جھوٹ اور ظلم. ہر محلے کے اندر بھائی پیدا ہو گئے ہیں کہ ان کی بدمعاشی ہے. غریب آدمی سچ پر اور حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنی بات کہہ نہیں سکتا. تو یہ سب باتیں دیکھ کر میں جلتا اور کڑتا رہتا ہوں. تو میں نے سوچا کہ آج کیوں نہ اپنے دل کی بات آپ لوگوں تک پہنچاؤں. اسی چینل کو میں نے بنایا ہے کہ جو میرے دل میں باتیں ہیں اور جو میرا مطالعہ ہے، جو کچھ بھی میں نے تحقیق کی ہے، جو میرے اندر جو معلومات ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ تک پہنچاؤں. کیونکہ آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو ہمیں بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے. تو اس کے لیے اگر ہم تیار پہلے سے نہیں ہوں گے تو یقین کیجئے جانوروں کی طرح بلکہ چونٹیوں کی طرح ہم مسل دیے جائیں گے. آنے والا وقت بہت خطرناک ہے. تو اسی لیے اسی کی کوشش میں نے یہ چینل بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں تک جو میں نے حق سمجھا ہے اس میرے چینل کے اندر جو بھی باتیں میں آپ لوگوں سے کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کو گواہ کر کے میں یہ بات کہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرماتے تھے کہ تم لوگوں کا یہ حال ہے کہ تم آگے ایک آگ کا الاؤ ہے اور تم لوگ اس میں گرنے کے لیے تیار ہو، دوڑے چلے جا رہے ہو، اور میرا حال یہ ہے کہ میں تمہیں پیچھے سے پکڑ کے تمہارے کندھوں سے پکڑ کے تمہیں آگ سے بچا رہا ہوں کہ آگے مت جاؤ، آگے آگ کا الاؤ ہے. آج آپ نے خود غور کیجئے، مشاہدہ کیجئے کہ آج دیکھیں نماز اذانوں کے ٹائم مسجدیں خالی، جماعت کے ٹائم مسجدیں خالی، نماز کے ٹائم نماز نہیں پڑھتے. اور اللہ ماشاءاللہ جو نماز پڑھتے ہیں 70 سال کی عمریں ہو گئی ہیں، وہ صرف نماز ہی پڑھ رہے ہیں. وہ تو نماز تو 7 سال کے
بچے پہ فرض تھی، اور آج ہم 70 سال کے ہو کے بھی صرف نماز 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 میں ہی لگے ہوئے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے اندر بھی میں نے جو باتیں نوٹ کی ہیں، ہر مسجد کے اندر یہ حال ہے کہ ایک دوسرے سے کوئی قریب ہو جاتا ہے تو اس کو ایک دوسرے کو غصہ آ جاتا ہے، بات بات پر جو ہے مسجدوں میں شور مچتے ہیں، ایک دوسرے کو ہم برداشت نہیں کرتے۔ اللہ کے گھر میں ہو کے اللہ کے بندے کو جب ہم برداشت نہیں کر رہے تو اللہ کے گھر کے باہر دنیا میں ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اپنے اندر وسعت پیدا کیجئے، کشادگی پیدا کیجئے۔ یہ سب باتیں میرے ذہن میں آتی تھیں، لیکن میں نے کہا میں کس طرح آپ تک پہنچاؤں؟ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اسی طرح کی اور جو بھی باتیں میں نے غور کی ہیں ہوں، اور والد کی طرف سے یمن کا مغل ہوں اور پاکستانی شہری ہوں، اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے وقت کے لیے پہلے سے تیار ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔